رات سی پر مینوں نیند آن ڈئی سی، استاداں دا فون لایا، استاداں دا فون لگا نہیں۔ بیٹا علم وہ ہے جو آپ سینے میں لے گئے ہیں، العلم فی الصدور لا فی السطور۔ بس اوقات سطریں نہیں ملتی، لائٹ نہیں ہوتی، کتاب نہیں ملتی، کاپی نہیں ملتی، حوالہ نہیں ملتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، بڑے نصیبے کی بات ہے کہ بچوں سے لے کے بزرگوں تلک اس علمی، تربیتی، روحانی مجلس کے اندر آپ رات کے اس پہر نیند کے غلبے کے باوجود بھی حشاش بشاش بیٹھے۔ شاعر نے شاید اسی موقع پہ کہا تھا کہ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ احباب گرامی، یہ پروگرامز، یہ مجلسیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، ان کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، اس میں اصل کردار آپ لوگوں کا ہے۔ آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی زبان کو سمجھتے ہیں، لب و لہجے کو سمجھتے ہیں، محلے والوں کو، گلی والوں کو، لوگوں کو، ان کے طور طریقوں کو۔ مسجدوں کے خطیب، امام، مدارس کے اساتذہ علم کے بے شک سمندر ہوں، لیکن یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ سے لینا ہوتا ہے۔ میرے مشائخ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے اساتذہ، مشائخ علوم کے، فنون کے سمندر ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سمندر کا پانی ڈائریکٹ فصلوں کو لگا دے تو جلا کے رکھ دے گا۔ پتہ جی اس گل نہیں پتہ؟ یہی وجہ ہے کہ قوم شیوخ الحدیث کی تقریریں برداشت نہیں کرتی، وہ ان کی سوچ سے اور ان کی اپروچ سے زیادہ گہری ہوتی ہیں، انہیں شاید کڑوی لگتی ہیں۔ ان کے علم کو لینا اور سہنا اللہ نے اس کے لیے طالب علم چنے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے لے کے علم کو مزید لائٹ کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھا دوں، اللہ نے پیغمبر کو کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب ہم جو آپ کو دعوت، جو قول، جو وحی عطا کرنے لگے ہیں، یہ بہت ثقیل ہے۔ ثقیل دی ادا سمجھ نہ آوے، رنگ دا ڈبا لے آ جے ذرا، اینیمل پینٹ نہیں ہوتا، انہوں کیا جی نال ایک برش دے دے، یہ ڈبا کھول کے نا ڈائریکٹ انہوں کسی جگہ تے ملے آ جائے، رنگ نہیں ہونا۔ کسی رنگ ساز سے ملنا، رنگ کرنے والے سے ملنا، وہ کیا کرے گا، اس میں تھوڑا کچھ مکس کرے گا، آئل ٹیپ، تارپین، مٹی کا تیل، کچھ نہ کچھ،
ਇਹ ਥਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੰਗ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੰਗ। ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ, ਡਬਲ ਕੋਟ, ट्रिपल कोट, डायरेक्ट डब्बा, प्योर रंग। असातिज़ा, मशाइख, इल्म ही इल्म, इल्म के दरिया भी, इल्म के समंदर भी। लेकिन कुदरत ने कदी भी समंदर का पानी डायरेक्ट फसलों को नहीं लवाया, और अगर समंदर कोशिश करे भी तो मेरा रब उसकी लहरें साहिल पे तोड़ देता है। हर लहर की चाहत होती है कि साहिल को गले लगा के आऊं, लेकिन हर मौज के मुकद्दर में किनारा नहीं होता। अगर मेरे बुजुर्ग, मेरे उलमा, अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा, इन्हें कहीं शिकवा हो भी ना कि यार लोकी सानू नहीं सुनते, अल्लाह ने आपको खास लोगों के लिए बनाया है, और वो दीन के तालिब इल्म होते हैं। वो आपका लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आपके इशारों को समझ सकते हैं, वो आपके रुमूज को गहराइयों में जा सकते हैं। वो इल्म की जो आपके पास अल्लाह ने शान रखी है, उसको लेके रुब्बा मुबल्लगिन, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसको आप पढ़ा रहे हैं। ये बात हमें उस्ताद कहा करते थे तो हमें बड़ा अजीब लगता था। उस्ताद कहते सी तुहाडे चों ना जेड़े ने कईयां ने साडे तो अगे निकल जाना, असीं कहना सानू ज़ाराबा यज़राबा ते सोटियां पैंदियां ने। क्यों? मैं विच कुछ पढ़िया होने, अगर तुहानू नहीं समझ लगी, समझण वाले समझ गए ने कि मैं की गलती की थी। ठीक है, तुसी कहना की गलती की थी, ज़ाराबा यज़राबा पढ़िया ना। आवाज आएगी, जबर न बन, मैंने कहीं जबर पढ़ी, जबर न बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। जबर न पढ़, जेर पढ़, नहीं तो मार पैनी हो। ज़ारा बायाजरी वो समझण वाले समझ गए, हसन वाले हस पे, कई सोचते रह गए कहन की डैन। सर जी दीन इतना सादा मगर गाढ़ा, आपको कौले तकील दिया है, महबूब आपने पेश कैसे करना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, मेरे महबूब आपने कौले तकील को लेके कौले मुबीन बनाना है। की ख्याल है? ये इबानतें, ये वजाहतें, ये तफसीलात, ये उसके अंदर तरगीबात, तमसीलात, तौजीहात, तकरीबात, और उसके अंदाज और स्टाइल, जिस कदर अच्छे अंदाज में असातिज़ा में से रब तालिब इल्मों को चुनता है। लोकां नूं इमाम अबू हनीफा दे उस्तादां दा पता नहीं, अवाम नूं पता जी, हालांकि बड़े तगड़े तगड़े उस्ताद सी उन्हां दे। इमाम मालिक बड़ा नाम है, इनसे भी बड़े इमाम एक थे, और वो इमाम थे जनाबे, मैं मदरसे में बैठा हूं, मैं किसी आम जगह पे नहीं बैठा, जवाब आना चाहिए। इत्थे गल मुक जानी जे मैं शेख नूं कहना दुआ कराओ। पता मैं क्यों चुप हाँ? बाद च सारे कहते सन तो इस गल का पता सी। आहो मैं तो वैसे चुप सा। इमाम लैथ का नाम सुना है कभी किसी ने? पता ही नहीं। क्यों? इमाम मालिक से बड़े फकीह, वलाकिन ज़य्याहु अस्हाबहु, उनको वैसे शागिर्द ना मिल सके जैसे इमाम मालिक को मिले थे।
آج امام مالک کا نام ہے. یہ شاگرد ہوتے ہیں، ادارے مان تران کرتے ہیں. یہ شاگرد ہوتے ہیں جو بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ شاگرد ہوتے ہیں جو اداروں کے مدرسوں کے اساتذہ، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور عوام کے درمیان پل ہوتے ہیں. پل ٹھیک ہون تے نہراں دو دو بھی ہون تے بندہ ٹپ جاندا ہے. جے پل ٹھیک نہ ہون تے سر جی پھر ادا ہی ہوندا جویں رائے ونڈ روڈ تے پل بنیا سی، کیری ڈبا پھر وچ تے 10 دے 10 اس پل سرات تے ٹور تیرا بنا. تواڈے لاگے دی خبر ہے، کوئی دور دی تے نہیں. حیران اداں جے پہ جویں میں تانوں کوئی نویں خبر دین دیا. لیکن میرا آج عنوان دو پہلوؤں سے ہے. علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی، بلڈنگ بنانے والوں نے بلڈنگیں بنائی، مال والوں کو رب نے توفیق دی، انہوں نے مال دیے، طالب علموں نے جتنی رب نے ہمت دی تھی وہ کام کیا. میں نے عوام سے بھی بات کرنی ہے اور طالب علموں سے. طالب علموں کا کام ہے کہ تسی لوکاں دے 4 گھرانوں اللہ دے گھر نال جوڑنا ہے، 3 پچھلے 1 اپنا، تاکہ اگلے 3 گھر سدھے ہون. علم کا فائدہ تب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 97 کتب اوپر ٹائٹل دیے ہیں، عنوان دیے ہیں، اس کے تحت سینکڑوں ہزاروں ابواب قائم کیے ہیں. ہر ٹائٹل، ہر کتاب اور ہر باب کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے، سوسائٹی کے کسی نہ کسی فتنے کا ہتھیار ہے. کا کھوترنا ہوئے تو کی چاہیے؟ رمبا. آئی تو غلطی ہے، میں کھوترن کیا، میں وڈن نہیں کیا. وڈنا ہوئے تو داتری نو پنجابی دی صرف نہ باندھے نا، سمجھے ہو؟ کسی نے عربی میں کہا تھا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے اپنے مرد ہوتے ہیں. اور میں نے پنجابی میں کہا تھا وَلِكُلِّ فَنٍ أَوْزَار، ہر فن کے اپنے اوزار بھی ہوتے ہیں. جیب چ ٹیسٹر لئی پھرے نا تے یقینی گل ہے بندہ الیکٹریشن ہے. ہووے سٹوڈنٹ ہووے استاذ تے قلم کول نہ ہوئے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ان کے نام سے ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، سید الخواطر. یہ جو کتاب ہے یہ پتہ ہے کیا ہے؟ صرف جیب میں قلم رکھنے کا کمال تھا. جب بھی خیال آیا، ہمیں بڑے قیمتی قیمتی خیال آتے ہیں، مثالیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، نکتے آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تفسیر آتی ہے، تشریح آتی ہے، توضیح آتی ہے، حدیث، بڑے سارے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں بندے کے اوپر. لیکن اس ویلے پین کول نہیں ہوندا، بندہ سوچدا بڑی قیمتی گل ہے، اچھا میں دساں گا، اٹھ کے اتھے جاندا ہے تے وہ بھول جاندی. امام ابن الجوزی نے ایسے نہیں کیا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ لیٹرین چ بھی جاندے سی تے پینسل نال رکھی ہوندی سی. کہندے سی جی میں لیٹرین چ تے کدی کوئی جملہ نہیں لکھیا، لیکن کوئی گل ذہن چ آ جاوے میں او دا اشارہ ضرور کرنا تاکہ بعد چ بھولے نہ، ایتھوں کڈ لوں. یہ ہوتے ہیں علم کی میراث کو سنبھالنے والے. اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی نکتہ میں نے کہنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. 12 پاور دا پیٹر. باجی جدو کوئی بولدا ہوئے میں چپ ہو جانا، دی وجہ کہ گل اہم ہوندی تو بندہ بولدا نا جی. تو 2 بندے کٹھے بولنا اچھا نہیں ہوندا، اس وجہ تو غصہ بھی نہ کریا جی. 12 پاور دا پیٹر انجن، او دے تے اسی ٹیوبل چلائی دا سی. پتہ جی؟ پتہ نہیں تسی کہو گے جی ساڈے ہل تے ہو پیٹریاں لگیاں سی. ہمارے کچھ علاقوں میں 580 پاور کا فیٹ ٹریکٹر لگا کے پھر وہ ایک ٹیوبل چل رہا ہوتا ہے. میں پوچھیا کملے ہو یہ 12 پاور تے بھی چل جاندہ ہے، تسی آ جیڑیاں باقی 680 پاور آنے، 680 چو 12 کڈو کنے بچے؟ 600
68 ایویں ہی یہ 668 پاوراں کیوں ضائع کرن ڈے ہو پاجی کنے بچے نے تھے آپ پاجی کلے 1000 بچے نو پڑھا سکتے ہیں 680 پاور دا فیٹ 100 بچیاں تے لایا ہے بڑے بڑے مشائخ 50 بچے 60 بچے 200 بچے قوم کے لیے لمحہ فکری ہے تو جنہاں نو ککھ نہیں نہ ہوندا آؤ ذرا یونیورسٹیاں میں ملواواں آئیے کالجز میں پی ایچ ڈی کر کے بھی پتہ نہیں ہوندا ویسے ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی کیتی ہے تو میں اسائنمنٹ لے کے آیا میں آخیا نو ترتیب لا کے لیاؤ ترتیب لاؤنی سی میں آخیا حروف تہجی والی لا لو پہلے میں کیا حروف ابجد والی لاؤ تو کہن لگے وہ نہیں آتے میں کیا حروف تہجی ہاں وہ آندے نے میں کیا وہ لا لیاؤ گھر لے گئے ترتیب لگا رہے ہیں پھر فون آیا سر جی میں نے کہا جی سمجھ نہیں آؤں ایک نکتہ اڑ گیا ہے کہ کاف پہلے کیڑا ہوندا ہے کاف کشش والا پہلے وے کہ کاف 2 نقطے والا پہلے وے کینچی والا ہاں بچے کیڑا پہلے وے پہ گئے نا فکر چ ٹینشن چ پتہ نہیں کیڑا ہے نقطہ یاد رکھیے جو کاف قبل میں استعمال ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے حابیل اور کابیل میں قاتل کون ہے لوگ بھول جاتے ہیں جس میں قاتل کا کاف ہے وہ قاتل ہے گرو سے سیکھیے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کاف پہلے ہے کاف پہلے ہے پھر پوچھتے ہیں بتاتے ہیں کون ہے جی ڈاکٹر صاحب ہیں سر جی اتنا علم میرے رب نے کسی مدرسے کے پہلی کلاس کے بچے کو جتنا نوازا ہوتا ہے وہاں شاید اتنی بڑی بڑی کلاسز کر کے بھی نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے ان اساتذہ کو غنیمت جانی ہے بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر جھاگ کما ڈھونگے لے سی ویو دیکھ نظارے کر مگر کبھی اندر بھی اتر اور ان مدارس میں بھی آ ان علماء کو مل ان کو وزٹ کر ان کے ساتھ بیٹھ مگر یہ کردار کون ادا کرے گا طالب علم جو بتائیں گے کہ ساڈے ایک شیخ نے علم دا سمندر نے آؤ تو انہوں ملاقات کرائی ہے گل سمجھے جے اور مشائخ اپنے ان طلبہ کا مان تران رکھیں پھر جب یہ رابطے بڑھتے ہیں علم ان کا ہوگا انداز وقت کے طالب علم کا ہوگا ضرورت زمانے کی ہوگی ڈیمانڈ علاقے کی ہوگی پھر جداں دا بھی جا کے اتھے رنگ اپنائے گا رب نے انہوں قبول دے دینا ایک گل میں طالب علم لی کرن دیا بڑے بھی سن لین میں انہوں نہ ٹھیک 1.5 منٹ بولن تو بعد نہ کھنگ شروع ہو جاندی سی میں تحریر کا آدمی تھا لکھنے والا تھا 1.5 منٹ عام گل کرنی تو کھنگ شروع ہو جانی چپ ہو کے سائڈ تے ہو جانا اس لیے میں بولتا ہی نہیں سی جب آیا ہوں تو طوطی کن کی بولتی تھی اللہ قبر منور فرمائے قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آواز گونجتی تھی علامہ احسان الہی ظہیر کی یزدانی بچہ بچہ کہنے کی بات کر گئے تھے لوگوں مولانا منظور صاحب رب نے عروج دے رکھا تھا بڑے بڑے پنجابی خطبہ راگ میں ایک فیصلہ کیتا میں بولنا نہیں جی بولیا تے اپنی بولی چ بولنا اپنی زبان چ اپنے لہجے چ ساتھی ہسدے سی تینوں اے خبراں پڑھن والے نو کنے رکھنا ہے خبراں پڑھن والا میں نے پہلا حصہ لیا مقابلے میں کشمیر جل رہا ہے کیوں پوری مسجد ہوٹنگ کر رہی تھی دوست کمرے والے لے ایڈے ایڈے ماشاءاللہ اجل خطیب تینوں کی نے پوچھنا ہے اور میرے اس وقت کے آئیڈیل ترین اس خطے کے اس علاقے کے سیف اللہ طیب صاحب 3ری کلاس میں اور ایک نام مقام انداز اسٹائل کسی بڑے کو دیکھ کے عظمت کو دیکھ کے عروج کو دیکھ کے سورج کو دیکھ کے کرنوں کو شعاؤں کو حدت کو شدت کو دیکھ کے بیٹا گھبرانا نہیں
اللہ نے پہلے بڑوں سے شاید آپ کو بڑا بنانا ہے، یہ اوپر کا فیصلہ ہے، انہاں تو اگے کھڑنا ہے، مشہور کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ میں ایک ہی فیصلہ لیا، اپنی بولی بغیر تکلف تو سادی جی اردو، وگرنہ مجھے تکلف والی بھی آتی ہے، انڈینز لب و لہجہ بھی آتا ہے، دیگر بھی چلتے ہیں، عربی کے بھی شاید بول راگ الاپ لیتے، لیکن قوم کی زبان میں قوم کو خطاب کرنا یہ انبیاء کا شیوا تھا۔ خطبہ کہتے ہی اس کو قوم کو قوم کے لب و لہجے میں بات سمجھانا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آہستہ آہستہ وہ کھانسی کا مسئلہ بھی حل، گلے کا مسئلہ بھی حل۔ میں فخر کر کے نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، اے نہ ہوئے کل نو شروع ہو جائے۔ میں جنی مرضی کولڈ ڈرنک کے انہوں ٹھنڈی کر کے جما کے برف بنا کے کھا کے چب کے اس تو بعد بھی بولیاں تے مسئلہ نہیں بنیا کہ تے قدرتی اللہ لوتو نہ لکھیا ہوئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی لمبے چوڑے جو ہے نخرے نہیں، ناز نہیں، آ کھانا یا نہیں کھانا، پینا نہیں پینا، جو میسر ہے بسم اللہ الحمدللہ، جس طرح کی بات ہے سادے لب و لہجے میں بات کر دی ہے۔ وہ شہراں چ اردو نو کوئی نہیں سی سندا، ہن اللہ دا شکر ہے پنڈاں چ بھی کہندے یار آخری ٹائم کڈ۔ کبھی بیٹا یہ نہیں دیکھنا، کاپی کاپی ہوتی ہے اور کاپی کاریوں میں چل جاتی ہے، خطیبوں میں معاف ہی نہیں کرتے لوگ، لے جی فوٹو سٹیٹ ہے، اب پڑوا پھٹوا سٹیٹ آ گیا۔ بھائی کیوں؟ وجہ اگر قرائے کرام میں کاپی چلتی ہے اور پہلے سے بہتر چلتی ہے، اہل علم کی محبت میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے علم کو دیکھیں، نالج کو دیکھیں، لب و لہجے کے، اس کے پیار کو، انداز کو دیکھیں۔ اگر کوئی علامہ احسان الہی ظہیر کا انداز اپناتا ہے، دے تو آپ کو دین کا علم رہا ہے نا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو سادی آپ کی آواز ہے اسی لب و لہجے کو لے کے چلیں۔ ایک وقت آئے گا لوگ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن شاید کر نہ پائیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو گھبرائیں مت، حسد نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں کہ میرے ٹائم کتے یہ دے بک نہ ہون لگ پین۔ میں تو دعا کرنا اللہ کوئی 35 36 40 50 60 100 بچے پیدا کر دے، اتھو ٹریے تو پچھو انہاں نو سادے اپنے لب و لہجے چ بولن دا انداز، تو بیٹا یہ آپ نے اپنانا ہے۔ اور قوم کو میں نے کہنا ہے آپ بڑے ہیں، خاندانی ہیں، اصلی ہیں، وڈیرے ہیں، سرپرست ہیں، جس علاقے میں جس ادارے کا بچہ کتاب و سنت کا علم لے کے آئے آپ نے اس سے لینا ہے اور سننا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، حوصلہ شکنی کی خیال ہے؟ باجی سچی گل ہے جی، کتاب و سنت نہ ہوندی تو میں تو کتے کم از کم باقیاں دا پتہ نہیں، میں ترمبا لے کے گھا کھوتر دیا ہونا سی، میں کتے مجھاں نو ہی پٹھے پاؤندا ہونا سی، میں کام ہی یہ سی۔ ایویں نہیں پی باقیاں نالوں 1.5 فٹ 2 فٹ اچا کر کے سب تو لمبا چوڑا صوفہ جڑا ہے شیخ صاحب نے چھڑ دیتا ہے، انہاں دی مہربانی، میں واپس کر جانا، لے کے نہیں جانا۔ محبت ہے ان کی، پیار ہے، اللہ سلامت رکھے میرے ان بچوں کو، ان طالب علموں کو، ان کے والدین کو، ان کے خطے اور ان کے علاقے کو، ان کے باسیوں کو، ان پہ خرچ کرنے والوں کو، ان کو پڑھانے والوں کو، ان کے علم کی نوک پلک سوارنے والوں کو۔ اتنی بات تھی میرے طالب علموں سے کہ لوکاں دے تے اپنے 4 گھر سدھے کرنے جے، ددیال دا گھر، ننیال دا گھر، سسرال دا گھر تے اپنا گھر، انہاں 4 گھراں نو رب دے گھر نال جوڑ دو گے، اگے قبر دا گھر، جہنم دے گھر تو بچا کے اللہ جنت دا گھر دے دے گا۔ اے اصل کامیابی جے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اور سچی بات یہ ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سر جی اگ لگی جے، ایتھے کوئی کہے نا کہ تواڈے گھر اگ لگ گئی تو آپاں بھج پواں گے، مدنی صاحب ایتھے ہی رہندے ہو، ماڑی جی خبر آوے جی ادھر بھانبڑ بلن ڈے نے، تسی کہنا عبدالریاق بہ میں آیا تے اور کچھ نہ ہویا، انہاں نے ٹوپی رومال سمیت اتنے جا کے ادھر رکھ کے نپنا کے بند ہوئے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے، صدیوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جس آگ پہ پانی ڈالا تھا نا نکاح کے ذریعے،
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ آگ بجھانے کا جو فطری طریقہ تھا یا روزے کا انداز تھا، آج اسے زنا کے ذریعے، صفا کے ذریعے، متع کے ذریعے پروموٹ کر کے، مختلف انداز اپنا کے، کبھی نیو ایئر نائٹ لگا کر کے، کبھی رات کے 12 بجے سے پہلے، کبھی اس کے بعد، کبھی جنوری سارا ایسے، کبھی فروری کا ویلنٹائن، کبھی جو ہے وہ مارچ کا جشن بہاراں، کبھی اپریل کا پھول، اور یوں 12 مہینے لگی اس آگ کو۔ آج ٹک ٹاک کے اوپر ہر گھر کے اندر الا من رحم ربی، بند کمروں کے اندر پوری دنیا میں جو کام ایک شوہر بیوی سے نہیں کروا سکتا تھا، آج یار اور گفٹرز کروا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی آگ ہوگی؟ کیسے بجھے گی؟ نکاح کی بات کریں تو 18 سال، مدنی صاحب کہتے 16 سال دی کڑی دا نکاح تے 17 سال والے منڈے نہ پڑھا دینا، فوج آ جانی، پولیس بھی آ جانی۔ ادھر آؤ جی، مدینے پڑھے ہو تو انہوں نہیں پتا 18 سال تو پہلے نہیں ہوتا۔ اور اگر پھول لے کے آپ کی پھول منڈی سے مختلف شہروں میں بھیج کے پرائمری سکول کی 6 7 8 سال کی بچی، اسے پھول دینے والا 40 سال کا کھرانٹ، جنہیں مرضی دے لو، کنے دیتے جی؟ میرے آج ماشاءاللہ جی 2000 پھول لگا ہے۔ قربان نہ جاواں پھر اس قوم تے۔ اس قوم میں بیٹا آپ نے کام کرنا ہے، وہاں کتاب و سنت کو وحی کا علم دینا ہے، اور جب آپ وحی کا علم لے کے جائیں گے نا، اگے بڑے بڑے ماشاءاللہ سانڈ بیٹھے ہونے نے، انہوں نے کہنا ادھر آؤ، پہلے ساڑھے نہ کوڈی کھیڈو، ٹکرا مارو، باں پھڑو۔ کیا ہے؟ حدیث ہے ہی نہیں، 250 سال بعد لکھی گئی۔ تسی کہنا استادہ نے دسیا تو سی، پر پتہ نہیں ادو میں موبائل چ لگا سی، استادہ نے کیا تو سی، پر مینوں نیند آن ڈئی سی، استادہ دا فون لایا، استادہ دا فون لگا نہیں۔ بیٹا علم وہ ہے جو آپ سینے میں لے گئے ہیں، العلم فی الصدور الا فی السطور۔ بس اوقات سطریں نہیں ملتی، لائٹ نہیں ہوتی، کتاب نہیں ملتی، کاپی نہیں ملتی، حوالہ نہیں ملتا۔ ساڈے ایک دوست نے، انہوں دی کمر درد دا مسئلہ سی، تو ایک ہومیوپیتھی کو گئے، انہیں دوائی دیتی تے وہ لگ گئی ایک ٹک، کہنے لگے کہ اچھا ہے تو نہ بابے تو نسخہ لکھاواں گا۔ مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا، تو مہینے تو بعد گئے تو بابا ٹپ گیا۔ وہ پوچھن پہ نسخہ، کہندے یار بابا ٹر گیا۔ جتنے مشائخ، جتنے علماء ان سالوں میں گئے ہیں، شاید اتنی تیزی کے ساتھ کبھی نہیں گئے تھے۔ ان کا علم لیا، محفوظ کر پائے، جان پائے، مسائل کو سمجھ پائے۔ دنیا کی ڈیمانڈ، یہاں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ حدیث بالکل برابر چلی ہے، انگل دا فرق ہو سکتا جی، دیکھ رہے ہو بڑی چھوٹی ہے، لیکن قرآن اور حدیث یوں برابر چلے۔ اگر کہیں شک ہو تو نکالیے، صرف مثال لیجئے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت۔ یار میں نہ تو نعرے دا کہن دیا، نہ تو جواب دے ہوندا، کی گل ہے؟ بھوک لگی جی، تھک گئے ہو؟ پڑھو پہلی وحی دا پہلا لفظ۔ چس نہیں آئی؟ اقرا، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ دسیا کنے کے پہلا لفظ؟ جب قرآن اتر رہا ہے، حدیث بن رہی ہے، محبوب چل کر کے آئے، پہلی حدیث اماں جی سے کیا بولا؟ زملونی زملونی دثرونی دثرونی۔ وحی کی خبر بتائی، آج وحی آئی ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر قرآن ہے۔ آئیے میرے ساتھ، دوسری وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ رکیو میرے نال طالب علمو، تسی بھی آئے ہو، یا ایھا المدثر قرآن تے اے کنے دسیا کہ حضور اس ویلے اتنے چادر لے کے، کمبل لے کے، رضائی لے کے، لحاف لے کے، کھیس لے کے، کملی لے کے لیٹے سی۔ آواز آئی تے محبوب نے وہی سن کے کن کھڑے کیتے، گل سنی، نال ہی اللہ نے حکم دیتا، کم، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے چادر لئی ہوئے تو بندہ کھلوندا کدھا ہے؟ اللہ نے کہا فانذر، آپ نے ڈرانا شروع کر دیا، اور ڈراتے ہوئے کیا کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ مکے میں سب سے اونچی جگہ چڑھ گئے، فاران کی چوٹی، جتھے آج کل محلن ہے نا، انہاں تے چڑھ کے
قوم نو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ اگر میں تمہیں کہاں کہ پچھو لشکر آن ڈیا ہے تو پہلے تو یہ دسو نا کہ میں تواڈے 40 سال گزارے نے، اتنے ٹھینگ موڑ 4 سال پڑھدیاں گزارو نا، تو کئی ریڑیاں والے کہندے پت تو ادھار دینا میرا، تو فلانے موقع تے کھلو کے آئس کریم کھان ڈیا سے، تو کھلو کے پانی پین ڈیا سے، ہاں جی ایویں سی اوویں سی، لوکی تو نکیاں نکیاں گلاں پڑھ دینا، مگر پیمبر بلندی پہ چڑھے بھی، کھڑے بھی ہوئے، ڈرایا بھی، اور لفظ کیا بولے؟ حدیث بنی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، ادھر یا ایھا المدثر، ادھر یا ایھا الناس، یہ حدیث ہے، وہ قرآن ہے، برابر چل رہے ہیں۔ کی خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن بن گیا، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، پیغمبر نے وضو کر دیا، وضو کرنے والی حدیث بن گئی، یہ آیتیں برابر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نے چہرہ دھونے کا کہا، پیغمبر نے دھو کے دکھا دیا، یہ حدیث بن گئی۔ ادھر ہاتھ دھونے کا بولا، ادھر ہاتھ دھو لیے گئے، بازو دھونے کا بولا، پیغمبر نے حدیث ہاتھ دھو کے بازو دھو کے دکھا دیے، کلی کا دیگر معاملات، سر کا مسا، پاؤں دھوئے گئے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے کھڑے ہوں، پیغمبر نے کھڑے ہو کے دکھا دیا، حدیث بن گئی۔ آغاز استفتاح، فاتحہ، بعد میں سورت۔ تو بیٹا اگر میں یوں لسٹ شروع کر دوں نا، قرآن کی ہر آیت کے ساتھ حدیث کھڑی ہے، برابر ایسے۔ اس لیے کہنا کہ 250 سال بعد یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے، بیگانے کا خواب ہے، بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ جناب بیٹھے ہیں، میں انہوں نے کہا جی تسی ہلے جمے نہیں، تسی 250 سال بعد جمنا، انہوں نے کہنا میں بیٹھا ہاں۔ بھئی یہ پڑھی حدیث، یہ پڑھا ہے فرمان، یہ ہے میرے محبوب کی ادا، یہ ہے پیغمبر کی سیرت، یہ ہے سارا اسوہ، یہ ہے قدوہ۔ 250 سال بعد نہیں، ابھی کی بات ہے۔ سمجھ کداں آؤ؟ ریکارڈ اج ہو رہی ہے، لائیو اج جا رہی ہے، یہ کر دو انکار، یہ مارو چیٹا تے کاٹا۔ جدن کوئی ایڈیٹنگ کر کے جڑا نا جی اگے ٹورے، ادن دی ڈیٹ پا کے کہو جی یہ تو 2.5 دن بعد دی گل ہے، اس تاریخ نو تو مولانا اتنے آئے ہی نہیں سی، یہ تو گل ہی نہیں ہوئی، یہ تو نشر ہی بات چ ہوئی ہے۔ تو یہ بیکار کی باتیں آپ نے ان میں نہیں آنا، قوم کو پڑھانا ہے۔ ہوں آ جاؤ میرے ذرا علاقے دے لوگ تے بزرگ، کڑیاں منڈے پڑھ کے آتے ہیں، ڈاکٹر آن تے ڈاکٹرانی لب دیں جے، تسی کہو گے ڈاکٹرانی کیوں کہن دیا؟ بھئی دیسی ماحول ہے، میں کر لینا گل۔ انجینئر بیٹا ہو تو بیٹی انجینئر ہے کہ نہیں؟ جے کتے کو منڈا مولوی پڑھیا ہویا ہوئے تو کہے ابا جی مینوں کوئی کڑی لب دو جڑی کوئی مدرسہ پڑھی ہوئے، یا کڑی پڑھ کے 8 سال آئی ہوئے تو مدرسے، تو چاچے پیو تائے بابے نانے چاچے سارے داد کے نان کے رل کے تے اللہ کر کے انہاں بچیاں نو کیوں پہ جاندے؟ اچھا میں تیرے چاچے وال منگنی کیتی، تو ہن 4 دن باہر پڑھ آئی ہیں، تینوں واواں لگ گئیاں باہر دیاں مدرسیاں دیاں، مولویاں نے تینوں کی سکھا دیتا؟ او بھائی ان دونوں کو صاحب علم صاحب دین دونوں کا ملاپ، ایک اچھا جوڑا، ایک ادارہ خوبصورت طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کا حسین سنگم بنا کے حسین امتزاج سے اگر کلینک چل سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکتا؟ ساتھ کون دے گا؟ ابا ہی کہندا نہیں پتر مولویاں دا کھڑا چھڈ، میں تیری چاچے وال منگنی کیتی، وہ ماں نوں روندی ہے، وہ گوہے چکدا ہے، وہ پھکڑ تولدا ہے، مینوں استاداں نے کہا سی گال نہیں کڈنی، میرے والا بوٹا جڑا گالاں ہی کڈی جاندا ہے۔ جھوٹ زمانے دی کتے نہ کم دی نہ کار دی، یہ نال ویاہنا جے نکھٹو نال، ہاں بہت اتنے ہی ویاہنا ہے، پہلی والے ماشاءاللہ ہوندی ہے انہوں کی مہندی یا منگنی لا پلو، وہ بچاری کر کے گھونگٹ بیٹھی ہوندی ہے، استاد سمجھاؤندے رہے پی ٹوپی والا برقع فلانا برقع، پت سر تو لے کے پیراں تک پردہ، ماں جی ام سلمہ کہندیاں نے ایک گیٹھ اڈی تو پیچھے ہوئے، پھر بھی ڈارے کتے اڈے تے اڈیاں ننگیاں نہ ہو جان، نہیں 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 پت یہ تینوں لانا پینا کھچ تو کے۔ اور اگر وہ پردہ کرتی ہے، برادری ناراض، چچے ناراض، تائے ناراض، مامے ناراض، رشتہ دار ناراض،
और कुछ गल नहीं तो देर जेठ ही अच्छा ये हुण साडे तू पर्दे करेगी नहीं चाहिए। ये सपोर्ट करते हैं आप इस माहौल को, फिर बच्चों को पढ़ाएं नहीं। अगर 8 साल इन्होंने इत्थे पढ़ा के बाद च इन्हां तों काम नहीं होना, बच्चे नूं 8 साल सिखाया इलैक्ट्रीशियन का काम, वो लाउण लगा जोड़, ओ ना 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 तू ना लाई। ये 8 साल सही बुखारी पढ़ के, 6 साल 5 साल 4 साल कोर्स करके, मुस्लिम पढ़ के, अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी इनकी जवामे सुनन पढ़ के, सही हदीस पढ़ के, कुरान का दौरा करके, तखस्सुस करके उस्तादां दी पढ़ाई ना वो उस वेले रह जाती है जदों अब्बा कहंदा तेरी मेहरबानी लाउनी है कि नहीं। जिन्नियां इलमी घुंडियां ने फारग, बाबा जी ने नारा मारना, मैनूं लगदा है कि हाँ नारा तकबीर, आयो हाँ जी हाँ जी हाँ जी इत्थे आओ, थोड़ा जिहा मार दो बस नारा नूरा। हाँ मैं वैसे लेंदा नहीं हुंदा लेकिन तुहाडा ले लो। हाँ जी चलो नारा तकबीर, शान मुस्तफ़ा, आमद हसन साजिद साहब, अब्दुल्ला साजिद साहब, अब्दुल्ला साजिद साहब, नारा तकबीर। अल्लाह इन्हां चिट्टियां दाड़ियां नूं सलामत रखे ते दीन नाल इन्हां दा प्यार। सर जी साडे मान वध जांदे ने इन्हां चीज़ां नाल, ते गल बजुर्गां दी कर रहे हैं कि सरपरस्ती रखो इन्हां तालिब इल्मां दी, उस्ताद ताल्लुक रखण, तुसी उस्तादां नाल जुड़े रहो, मुआशरा मिल के पुछे ते मुनासिब तरीके नाल। इनके लिए जगह का एहतमाम, घर का एहतमाम, मदरसे का एहतमाम, वहाँ पे किसी अच्छी अकेडमी का एहतमाम, 5-10 लोगों का मिल बैठना, 50 का मिल जाना, जुड़ करके मुआशरे में चलेंगे फिर गल बननी। वगरना वही हाल होना जिहड़ा फसलों का होया जे, हाईब्रिड बी लिया के बीजिया तो मुड़ के मझां नूं खवाउणा पिया। सही है, इन्ने साल पढ़ाया, इन्ना कीमती बच्चा बनाया, एंड ते पुत ओ शवारमे ला चल, ये फिर लिखदा सल्फी शवारमा। आलमिया कुल्फी पता जी, आलमिया दा आमा पकौड़े, खासा चिप्स, अगर इन्हां तो यही कराउणा तो मैं तुहानूं अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा एक वाकया सुनाण लगा। मुंडा कहंदा कि मैं उन्हां कोल सही बुखारी पढ़ी तो मेरा बड़ा ही दिल कीता कि दीन दी नशरो इशात दा काम करा। केसटां दा दौर सी, मैं टेप लै ली, रिकार्डर लै लिया, भर भर केसटां लोकां नूं दित्ती जाणियां। उस्ताद जी एक दिन लंघे, वो कहिंदे मौलवी साहब ओए आ की? कहंदे उस्ताद जी दीन दी तबलीग दा काम। वो कहिंदे जे तू इदां दी तबलीग करनी सी उहदे लई बुखारी पढ़नी किहड़ी जरूरी सी? उहदे लई बुखारी पढ़न दी किहड़ी लोड़ सी? साडा एक वीर जुत्तियां पे वेचे, रोड़ी ते आवाज़ लावे, मरदाना जुत्ती इन्ने दी, जनाना इन्ने दी, उस्ताद जी कोलों टप्पे तो वह भी बुखारी का स्टूडेंट। कहते पुत्र जी जुत्तियां ही बेचनियां सी 8 नंबर 12 नंबर, मरदाना जनाना, ये तो कुछ नहीं पढ़न की लौड़ होंदी। तो जे ना तो वही काम कराने जे, काम करना हरज नहीं, करें साथ दें, लेकिन जो तखस्सुस है, अफराद जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं, रिजाल को रब ने जिन चीजों के लिए चुना है, 8 अरब की आबादी, न सारे मौलवी न सारे दुनियादार, लेकिन जिनसे दीन का काम लेना है, ये सारे दे वस दा रोग नहीं। तो जिन्हां दे वस दा रोग सी उन्हां नूं तुसीं दूजे पासे लाया, पट्ठे वड्डो जी, कमाई करो जी, तुसीं भी इधर आओ जी, उधर आओ जी। असीं तुहानूं कदी कहा कि तुहाडे चों जिहड़ा वड्डा आण के नमाज़ पढ़ावे? इलाके दे वड्डे ताजर नूं, और मैं तो कर लैंदा सी। शेख साहब इदां होया कि बच्चों का हिफज का मामला सी, असीं मीटिंग रखी, सारे शहर के वड्डे वड्डे ताजर ते सदर ते सुपरवाइजर ते निगरान ते खजानची, माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके मैं उठिया, स्टेज ते माइक फड़िया, मैं कहा जी माशाअल्लाह साडे बच्चे ने, हाफिज ने, कारी साहब हिफज करांदे ने, इन्ना इन्होंने इलम पढ़िया, इन्हां दी डिग्री दे उत्ते जिन्हां दा सब तो वड्डा साइन हुंदा ना, मैं दावत देना सदरे मदरसा नूं आण ते कुरान मजीद की तिलावत फरमान। इन्ना कदी ना मींह दे नाल ठीक मोड़ डुबिया नहीं होना,
जिन्ना भारी भरकम हस्ती पसीने च डुब गई। मैनू अगे पता की गल, साज साहब मैं क्या उस्ताद जी इन्ने हाफिजां दी डिग्रियां ते तुहाडे साइन होए ने ते तुसीं नहीं कर सकते? मैनू नहीं आउंदी। मैं क्या कुल वल्ला पढ़ दो, कसम अल्लाह पाक दी कुल वल्ला भी मूँह च फुल्लण लग पई। ये कंडीशन है साडी। की फायदा होया? बातें बनानी हो तो 1000 जगह। मेरे इन बच्चों को मौका दो, घर में इज्जत दो। वोट दवो तो भावें ना दवो, इज्जत दवो, आबरू दवो, किताब सुन्नत की कदर करो, इनसे इनके मुतलका काम लो, इन्हां तो इन्हां ला काम लवो, इन्हां दा साथ दवो। इंशाअल्लाह जदों तुसीं मुआवन बनोगे तो जिहड़ी मैं आखिरी गल करनी है, फिर ये जिहड़ी गल तुहानूं दस्सण ना, वो बाबियां च बह के अपने अंदाज च दसो। बाबे दी यार ने जिड्डी सोहनी बाबे कोलों सुन के मननी है ना, मुंडे तो नहीं मननी, मुंडा छोटा है। बाबे ने बाबे नूं कहना ना, यार ने यार नूं। ताश खेडदे आ, भावें हुक्का पींदे आ, भावें नड़ी खिचदे आ, भावें आलू वेचदे आ, भावें मंडी च बैठे आ, भावें छाबड़ा ले उस्ताद गल सुनो। हाँ, वो जिहड़ा जुत्तियां वेचदा सी ना, बुखारी पढ़िया, मैं उन्होंने पूछा की करना, कहता मैं एक काम करना, मैं जाके ना थड़े ते बह जाना, रेहड़ी वाले नूं कहना गल सुन उरे आ। हाँ यार एक गल समझा, उन्होंने सादी एक मिसाल देना, उस तो बाद उन्होंने कहना ये गल तो हजूर ने भी कही है, बजुर्गों ने कही है। कहता अच्छा, वो मैनू रेहड़ी वाला समझ के मेरी गल मान लैंदा, ओहदा भावें मसलक जिहड़ा मर्जी होवे, ये गल किते भाबियां दा मौलवी कवे तो गल ना पै जाना। आपका जो शोभा है, आपकी जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं भी इतने बह के सारे जुमे पढ़ावे तो सारियां गल्लां दसे, कुछ इस तू सुन जाओ, कुछ अगे जाके सुनाओ। जिन्ने लोगों च बैठे हो 5-5 10-10 20-20 ग्रुप बना के, ग्रुप यारां दे, बहुती गल नहीं तो 5 इस हथ नाल 5 इस हथ नाल इधर बाओ, अध च विच बाओ, 11वें ग्रुप यारां दा, भावें मंजे ते भावें थड़े ते कहो। अज ना एक मैं मसला सुनिया यार, उन्होंने दसो, हवाला दवो, चस ना आ जाए। ठीक मोड़ यकीन करो 4 दिनों के विच सारा पूरा सर्कल कढ़ के आ जाएगा। लेकिन एक कम जिम्मेदारी लग गई है, ड्यूटी लग गई है, मौलवियां की ड्यूटी लग गई है, इन्होंने बेचारियां तालब इलमां दी। ये जाते ने तुहानूं कहा खलो खो जा, तू एडा मौलवी, कल दा बच्चा सानू गल्लां करना, तू नवां मसला कढ़िया। नहीं उस्ताद जी नवां मसला नहीं, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मुहब्बत, मसले पुराने ने। मैं गया ना पहली दफा तो मसीते इशा पढ़ी तो कारी साहब ने वितर पढ़ा छड़े तो दुआ भुल गए, पूरी मसीत लल्ला करके कारी नूं पै गई। मैं पिछे तो मैं कहते जी तुसी दसो मदीने पढ़ के आया जे, मैं कहा जी तुसी मेरा मदीना फेल कर देना, मैनू डर लगदा तुहाडे तो। तुसी वड्डे वड्डे मुनाजरे इस्लाम बाबियां कोल पढ़े जे, अब्दुल कादर रोपड़ी साहब आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला रोपड़ी आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला बहावलपुरी आपने सुने हुए हैं, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन, उनकी मेरी उम्र नहीं जितनी आप लोगों ने उनकी तकरीरें सुन रखी हैं। मैं तो की मसला कोई यार मदीने का कोई, मैं क्या जी मदीने 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सी भी ये कोई मंगनी एडी जरूरी नहीं, मंगी जाए रह जाए तो एडी भी गल कोई नहीं है। मैं क्या वही गल हो गई ना, वो पहले बाबे एवें ही टुर गए ने, वो सुफरे का दसिया पहले बाबे। मैं क्या मैं की करा, हदीस च 1400 बाबियां तो भी पुरानी हदीस है 1400 साल पहले दी। मिंबर ते बैठा अजान देन लगे, मैं क्या गल सुनो अज पहली दे लीजिए, अगली दफा जो मैं मिंबर ते बहना उदों एक ही कहनी जे। कहते तू नवा मसला कढ़िया, मैं क्या नहीं, हुजूर दी जिंदगी च मिंबर ते बह के एक अजान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक अजान, जनाबे उमर के दौर में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान, हजरत उस्मान की पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान नहीं। असी सुने दूजी, मैं क्यों किते कोई बाजार बजूर चो तुसी जाके कह हो, मिंबर ते एक ही हुई है ना। हजरत अली के दौर एक अजान। इन्ने पुराने बाबे तुहानू बाबे नहीं लगते अपने बाबियां दे? अल्लाह का शुक्र है मैं तो सौखा हो गया, मेरे नाल तो एडे रोले रूले कोई नहीं। लभ जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं लभदी अपने प्यो के जनाजे थे। मैनू तो उस वेले एडा हो ही नहीं सी, जिस हिसाब नाल चले मैनू की पता मूवी शूवी, लोग बाद च गल्लां करन लग पिया होया। मैं क्या भाजी लभे तो मैनू भी दसिया जे मैं इदां चुक लूं, ना लभे वो जी वड्डियां ने दसिया। मैं क्या वड्डियां ने इलल भी पढ़ाइयां ने,
ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋਮ ਸ਼ੋਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਟਣੀ ਛਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਓ, ਡਕਾਰ ਮਾਰੋ, ਦੁਆ ਦੇਵੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੋ, ਦਲੀਲ ਦਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਓ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। दलील दे अगे पैगंबर की बात दलील है। बीवी नूह अलैहिस्सलाम की आंखें उठाए, बातें बनाए, बेटा बोले, पहाड़ों पे भी चढ़ जाए तो रब गरक करके मारता है। कारून दा की कसूर सी? फिरौन ने क्या किया था? अना रब्बुकुमुल आला नबी की बात के मुकाबले में बात लेके आया, मेरे रब ने गोते दे के मारा। और नमरूद नूं रब ने जदों जुत्तियां पवाइयां ना ते अमरूद वर्गा सिर करता, उतू पतला थलू भारा, इधरों जुत्ती दैड़ दैड़ पदरा करके, इवें घुमियार ने भांडा नहीं संभालिया हुंदा, उतू करके घड़े दा मुंह जिवें इन्हें ना अमरूद दा ते पैंदियां ते दैड़ दैड़। ओए आ की हो गया? होर लिया पैगंबर दी गल दे मुकाबले च गल। उसे समंदर च मूसा अलैहि सलाम नूं पानियां च तार के संदूकों पार ते ओदे महल च पहुंचाया, ते उसे च जदों मिलिया ना गोता तां हथ कढ के कहंदा आमनतु बि रब्बि मूसा व हारून। रब मरण नहीं देंदा जब तक मनवावे ना, ते जे लेट हो जाओ तो जवाब आउंदा नो लेट नो वेट, यू आर सो लेट, लेट हो गए हो। अज तक जो कीता जे बिस्मिल्ला, अज तो बाद इन्हां बच्चों नाल मुहब्बत करनी जे, इन्हां नूं वेलकम करना है, मरहबम बि तालिबिल इल्म कहना है। फरिश्ते पर विछाउंदे ने, रेड कारपेट विछा दिया करो, फरिश्ते मुहब्बतां करते ने, रब इनकी राहों को जन्नत की राहें बना दे। आप इनके साथ मद्दे मुकाबिल अगर कुरान की आयत, पैगंबर की रिवायत सही पेश कर रहा है, नहीं मनना वक्री गल है, अगों चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे ये वो ये मत करे जे, नहीं तो रब ने कख नहीं जे रहन देना। इन्हां नाल मुहब्बत करो, मदरसियां नाल मुहब्बत करो, इदारियां नाल मुहब्बत करो, किताब सुन्नत नाल मुहब्बत करो, इहदे ते जिंदा रहो, इहदे ते मौत मंगो। ते फिर जदों रूह लैण आउणा ना फरिश्तियां ने, अल्लाह ने कहना सोहनी जी खुशबू च ते सोहने जे कपड़े च लपेट के ना इहनूं 7 समंदर पार नहीं 7 आसमान पार जन्नत आला इल्लीयीन च भेजो, बाकी मैं जाना ते बंदा जाने। अल्लाह करे कि साडे नाल इवें ही होवे। अज दे इस प्रोग्राम नूं रब मुबारक करे, तुहाडीआं मेहनतां नूं काविशां नूं कबूल करे, बाकी दुआवां दुआवां। ये की ने भाजी सवाल ने हैं? एडा लंबा सवाल एक ही है ना, लानी पैनी भाजी जी। भाई खुदा के लिए जवाब दीजिए जी, अल्लाह के लिए जवाब सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। किसके साथ? ये बनी इसराइली रिवायतें हैं। पहले बता दूं, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपने मुकदमे में लिखा है कि जो बनी इसराइली रिवायतें हैं ना, समझ रहे हैं, बनी इसराइली यानी पहले दौर के, अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक हों तो मानेंगे, खिलाफ हों तो रद्द करेंगे। अगर उसमें किताब व सुन्नत की मुखालफत भी नहीं, मुआफकत भी नहीं, ला नुसद्दिकु वला नुकद्दिबु, तो ऐसी बात को हम ना रद्द करेंगे ना तस्दीक करेंगे, उसके हाल पे छोड़ देंगे। बनी इसराइली रिवायतों ने, पंजाबी तर्जमों ने ज़ुलैखा नाल विआह कराया है, दोबारा जवान कीती है, फिल्मां च भी इदां ही आ गया है। वो लोगों ने एक दूजे तो सुनी सुनाई इल्मे लदुन्नी, धुन्नी दर धुन्नी शिफ्ट हुंदा आ, सीना दर सीना, जो बोल बोले गए चलते गए। ऐसी गल नहीं, असी इस बारे च चुप हां। कुरान ने हसनुल कसस किया है, ठीक है जी। जेड़ी गल कुरान ने नहीं दसी, हुजूर ने दसिया, दुनिया का अद्धा हुसन उन्हां कोल सी, असीं बयान करने हैं। जिथे नहीं पता उत्थे चुप बेहतर। उन्हां दा विआह होया सी कि नहीं सी होया, ते आखिरी कौन सी? अगर एडी मुहब्बत है या किते उन्हां नाल उम्मीद है क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत च बड़े यूसुफ पैदा कर देगा, उहदे लई किहड़ा मुश्किल है, ठीक है। एडी टेंशन न लो उन्हां दे विआह दी। हर कारी का कहना है कि अपनी माँ को ना छोड़े कि माँ दोबारा नहीं मिलती, या जो उसके बच्चे हैं और वो उसकी माँ को छोड़ देता है, या वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, तो क्या उन बच्चों को उनकी माँ मिल जाती है? और कहाँ बाप? ये तो मेरा मौजू है, बहरहाल इस पे मैं कहता रहता हूँ। अक्सर वड्डे अब्बे कहिंदे ने, मैं देखना वड्डे अब्बे कहिंदे ने, पुत माँ नहीं लभनी, जन्नत माँ दे कदमां च, बीवी दे नखरियां च नहीं।
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟے ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜन्नत ਇਹ ਵੇ। ایک گھر میں دوہرے قول تضاد، حرام ہے یہ کہ آپ کسی سے اس کی ماں چھینیں۔ کوشش کرو جنہ کو ہو سکتا ہے وہ سورہ نساء دیاں جڑیاں آیتاں نے نا 125 تو بعد 130 31 تک، یقین کرو ایویں لگتا ہے کہ رب آپ زمین تے فیصلے کراؤن آیا ہے۔ وہ یار اداں کر لے، لڑو نہ، ظلم نہیں کرو، تھوڑا جہا کو لے دے کر کے کم و بیشی کر لو، رل کے رہو، دور نہ ہو۔ لیکن اینڈ تے اللہ کہندا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، جے انہاں نے نہیں رہنا نہ کٹھیاں تے ٹھیک ہے، پھر جاؤ ہو جاؤ وکھو وکھ۔ اللہ سارے انہوں ایک دوجے تو مستغنی کر دے گا، ایک دوجے دا محتاج ہے نا، ان تے ڈر لگدا چھڈو تے کی بنوں، بچیاں دا کون وارث بنوں، مینوں روٹی پکا کے کون دوں، او سوچ دی ہے میرے مال پانی باقی نان نفقہ کون پورا کروں۔ اللہ کہندے نے میں سارے انہوں مستغنی کر داں گا۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ شوہر دین بھی پڑا ہو، لگتا ہے اج کسی دی واٹ ایتھے ہی لگڑی، اور وہ اپنے کہنے پہ اپنی بیوی کو اس کے خاندان سے ملنے نہ دے، تو ایسے نہ انہیں بھی نہ ڈریا کرو، ملن دیا کرو، کچھ نہیں جے ہوندا، ملن دیا کرو یار۔ جے تواڈے ڈکیاں انہیں ڈکی جانا نا تے یہ گل جھوٹھی جے۔ پانی یہ اگے نکا لا لیے تو شاید ڈکیا جاتا ہے۔ جدوں عورت یا مرد فیصلہ کرنا نا کہ میں کام کرنا ہے تو پھر اتنے ڈکا ڈکا کوئی نہیں جے ہوندا، جان دیا کرو اللہ دی سپرد۔ اور بیوی اس کے کہنے پہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ ملے، اللہ کے ڈر سے پھر بھی اس عورت کو سزا کیوں ملنی ہے؟ انہوں نہیں ملنی، دینی اللہ نے میں، لیکن میں گارنٹی نال کہنا کتابوں سننا چاہیے کہ کبھی بھی صلہ رحمی سے کسی کو مت روکے۔ اور یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سن لے، شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سے، رحمان سے بندے کو دور کرتا ہے۔ کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ چیز جو حق سے دور کرے شیطان ہے۔ من الجنت والناس، وہ جڑے مہوماتی تلسماتی وہ تے سانو ذہن چ نہیں ایڈے سنگ ہون گیا شیطان ہوئے گا، انسانی شکل کے بھی شیطان کبھی دیکھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر پیو دھی نو روکے حق ملن تو تے ابا انسانی شکل چ شیطان جے، یہ صلہ رحمی سے روک رہا ہے۔ بھائی روکے بہن کو ملنے سے، بھاویں میں کیوں نہ ہوا جڈا مرضی بڑا عالم ہے، قرآن دی زبان چ شین یا تا نون ہے، کھڑی زبر نہ لو بھی آگی جی سمجھ۔ تے جے بندہ روکے ماں پیو تو بھیڑاں پائیاں تو انہوں ڈر ہوئے جدوں گئی انہیں نواں کوئی سٹنٹ کھڑا کر کے آ جانا، میں تے اگے ماڑا بندہ، میرا ایتھے نواں تماشا لگنا ہے۔ یہ سہمیا ڈریا تے ایتھے ذرا سن لو حضور نے کیا ہے، وہ میرا امتی نہیں۔ من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منی، جیڑا کسے عورت نو او دے شوہر دے خلاف کرے، ابا ہوئے، بھائی ہوئے، بہن ہوئے، کزن ہوئے، کوئی الیک سلیک والا ہوئے، دور دا لاگے دا ہوئے، تے کوئی میرے تو بھی لمبی داڑھی والا ہوئے، کوئی عالم تے فاضل ہو پوچھنا آئی ایداں دے چھڈ پرے جھوٹ چ تو کی ویکھیا ہے، آ لے سرانے رکھ رات نو خواب ویکھی، خواب چ عبداللہ آوے تینوں چھڑ دیں۔ من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منی، یہ شیطان ہو سکتا میرا امتی نہیں ہو سکتا، لہذا اداں دے تو لبنا یہ بھی دوویں پاسے ویکھو۔ شوہر اچھا کماتا اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو دیتا ہو، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں پھر بھی وہ ان کو دیتا ہو، اور بیوی کو تکلیف دیتا ہو۔ سر جی یاد رکھ لو اچھی طرح، یہ پڑھ پاٹے نے یہ رج نہیں ہونے، یہ کج بھی نہیں ہونے۔ حضور گئے معراج دی رات ویکھیا جہنم چ بیبیاں بہتیاں، اج کوئی مولوی کہندا انہیں کہنا آپ مرداں دی سائڈ لئی ہو نا، انہوں نے آؤندے ہی پوچھ لیا حضور وجہ دسو، آپ نے کہا 3 جرم ہیں، رب کی نہ شکری، احسان کی نہ شکری، بندے کی نہ شکری، ساری زندگی بھی دیتے رہو، مینوں کچھ نہیں لبیا۔ کچھ تے بیبیاں ادھا نے تو کچھ ماشاءاللہ دین والے ادھا نے، سارے جگ نو دورہ دورہ دین گے۔ بی بی نے منگیا روپیہ کو 500 دے جو، میرے کو کونی، باہر نکلیا کہ میسج آیا ہے آگو بیلنس ہی کرایا سودا، ہاں ہے میں مر گیا، اب 5000 دا آن ڈیا جے، باہر سخی سرور تے اندر
کنجوس مکھی چوس نہیں. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لو بیوی نو دین تے سارے جگ نو دو نہ اجر نہیں, بیوی بچیاں نو دو گے تے اجر دوہرا جے, یہ ڈبل لگنا ہے. آگی سمجھ؟ لہذا اج تو انہاں دا ریٹ ودا دو, تانوں اللہ بہتا دے گا. شکوے مکا دو, مینوں دوبارہ اداں دے سوال نہ ہون. مت کرو عورتاں نال میں انہاں دا خیال رکھو, اے کمزور ہوندیاں نے, انہاں دا لحاظ رکھو. میرے بھائی آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتے ہیں لیکن نماز کے قریب بھی نہیں جاتے. والدہ بہت پریشان رہتی ہیں, آج بھی پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. ان کے لیے چند جملے نصیحت دے. پت جدن دل کرے پڑھیا جے, میرے کہن تے نہیں. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں, وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. جڑا نبی دی مندا میں اتھے کی ہوں. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں. لیکن ایک کہوں گا, وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. اوتھے نمازیاں تو رب وکھرا کر دیتا تے لبنا کی, ایتھے پڑھو تاکہ اگے. ایتھے محبوبہ جیڑا کام کہے نا تے محبوب کر لیندا ہے. تہاڈی میری محبوبہ ہے جنت. اوتھے جان لی جیڑیاں چیزاں ضروری نے نا, انہاں چوں سر فہرست نماز بھی ہے. ادھر نو تسی بھی ہوو تو میں بھی ہوواں. اللہ خیر کرے. جے کوئی جواب ادھورا رہ گیا یا کسی دی مرضی دا انہوں جواب نہیں لبا تے اللہ معاف کرے. میرے لیے دعا فرما دے, میری بیوی کو اللہ شفا دے, اللہ میری بیگم نو بھی شفا دے, آج جنہاں نے لکھیا انہاں نو بھی شفا دے. دعا اج کرانے ہیں شیخ صاحب تو, تے انہاں دی دعا مستجاب الدعوات نے انشاءاللہ قبول ہو جانی ہے. اللہ نے شفاواں دے دینی ہیں. جی میں ضرور جی انشاءاللہ. ماں باپ گھر اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہے. لے کام الٹا ہو گیا جی. ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. ہاں میں پہلی دفعہ سنیا. میں تو جس بچے نو ملیا کہندا میں پیو تو پریشان ہاں, میں ماں تو پریشان ہاں. اے بھی ہوندا ہے کہ ماں پیو بھی پریشان ہوندے نا. سر جی نوح پیغمبر بھی رو پیندے نے پتر دی خاطر, تے اتو جوابے آ جاندے نے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. جے سدھے ہو جان کہن تے ٹھیک ہے جی, ٹینشن نہ لیا کرو, اللہ نو انہاں دے حال تے چھڑ دو. جڑے شروع دے بگڑے ہوندے نے نا, کل نو بڑے سدھے ہوندے نے جدوں ابا ٹر جاندا. میرے نال ویر اندر ستا ہے, میں نہیں تے تانوں وکھاوندا. او دے ابو نے مینوں نا ہر ملاقات چ کہیا ہے, یار میری جوڑی ہے تے رج کے سونی ہے, تو کتے انہاں نو داڑھی دا کہہ دینا. میں کہ میں نہیں کہنا. کہندے کیوں؟ میں کہ جنہاں نو حضور دی نہیں سنتی میری سننی ہو نا. ابا جی فوت ہوئے, فون آیا جی جنازہ. میں جنازے تے ٹر گیا. میں ایک گل سائڈ تے ایک دفعہ کہی, میں کہ انہاں دی زندگی چ میں تانوں نہیں آکھیا یار انہاں دی خواہش سی, ہن انہاں دیاں داڑیاں میرے تو لمبیاں نے تے رج اللہ نے حسن دیتا ہے, تے کتے روندے نے کاش کہ ابا ایک باری اٹھ کے آن کے ویکھ لوے کہ تیرے پتراں داڑھی رکھ لئی. او ماں پیو تڑپ دے ٹر گئے تے بعد چ سدھے ہوئے تے کی ہویا؟ پھر قبراں تے رون نال نہیں جے گل بندی. اج انہاں نو قیمت نو سمجھ لو. ماں بھی ٹر جائے تے نہیں جے لبدی, پیو بھی ٹر جائے تے نہیں جے لبدا. انہاں نو اج ویکھو, مینوں ماں پیو نو ملن لئی نا ڈیلی گھروں نکلاں تے قبرستان جانا پیندا ہے. میں راتی جنے بجے مرضی پہنچا مینوں پھر قبرستان جانا پیندا ہے, کیونکہ میں زندگی چ میں ہویا نہیں سی کہ گھر ہون انہاں نو ملے بغیر نکل آواں یا واپس جاواں تے اگوں ملن نہ. تے قدر کر لو. باقی شیخ صاحب آندے نے دعا کران دے. جی جی پاجی یہ اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے تے ہن نہ کریا جی. نہیں یہ مختصر جواب ہے, تے ہی جواب ہے, ثابت نہیں آگی. جی سی جواب بالکل ٹھیک ہے. باجی نہ منگوایا جائے. ہن تسی جانو یہ تواڈے مفتی صاحب دسن گے جائز ہے, کتھے کتھے جائز ہے. نہیں سر جی میری تے ہے ہی نہیں. اپنے بندیاں نوں آپ جواب چلو بھی بیٹھ جائیں. جب کوئی مطالبہ کر دے نا تو دعا ہو سکتی ہے, اتنی بھی سختی نہیں ہے. کفارہ مجلس میں بھی سب اجتماعی دعا کرتے ہیں, اور کوئی کہہ دے تو دعا ہو سکتی ہے. سکون سے بیٹھیں, بعد میں مل لیں دعا کے بعد سارے بھائی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ الْقَيُّومِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہم انا نحن عبادک ابناء عبادک نواسینا فی یدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا وأسقامنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا لك ذكارا ولك شكارا ولك متواعا ولك منيبا ولك رحابا یا اللہ جن جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہے جن بہنوں نے کہا ہے یا اللہ تو سب کے دل کے حالات مجبوریاں جانتا ہے تیرے ہاں تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں اگر زبان حرکت نہ کرے تو دل کی سوچیں بھی جانتا ہے اور جو ہم نے 1000 سال بعد سوچنا ہے تو وہ بھی جانتا ہے یا اللہ جتنے بھی دعا کے لیے اپیل کرنے والے ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ بابا جی لیاقت بیمار صحت عطا فرما یا اللہ جنہ دے بچے جیلہ وچ نے قیداں وچ نے یا اللہ ساڈے بھائی آمدین اور بہت سارے ساتھی یا اللہ ان کی رہائی کے بندوبست فرما یا اللہ ہمارے بہت ہی محسن بزرگ حکیم عبدالستار صاحب یا اللہ وہ دنیا سے چلے گئے اس مسجد میں دن رات تہجد کے ٹائم بھی وہ آتے جاتے تھے اور تیرے فیصلے ہیں کہ جب کوئی تیرے گھر آتا ہے تو اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جو جنت میں اس کے ناشتے خود تیار کرتا ہے ملک الملوک ہو کر یا اللہ حکیم صاحب کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے ہمارے محترم شیخ یاسین صاحب تھے یا اللہ وہ دین کے لیے شرک و بدعت سے طائب ہو کر توحید کے پروانے بن کے 4 ماہ دین و تبلیغ کے لیے گھر سے ہجرت کر کے نکلتے تھے یا اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے یا اللہ ہمارے بھائی عبدالغفور صاحب یا اللہ دیگر بہت سارے ساتھی محمد علی شیشے والے یا اللہ ہمارے لیاقت پور سے ساتھی ہیں بھائی عبدالرحمن جو اس گھر سے تیری رضا اور تیری توحید کی وجہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی کوئی بھی چیز خراب ہو تو وہ بڑے لمبے سفر کر کے اس سے پیار محبت کرتے ہیں اور جس کا دل تیرے گھر سے لٹک جائے تو اس کے لیے عرش کے سائے کے فیصلے فرماتا ہے یا اللہ ان کے لیے بھی عرش کے سائے کے فیصلے فرما دے یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو انہیں جنت میں اور عرش معلیٰ کے پاس ان کے سونے چاندی کے محل کی بشارتیں دی ہیں یا اللہ یہ سارے تیرے گھر کی آبادی کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ جن ماؤں بہنوں کے بیٹے بے نماز ہیں یا اللہ ان کو نمازی بنا دے یا اللہ نماز تو ایسا امر ہے کہ اس وقت تو بیت اللہ کا طواف بھی بند ہو جاتا ہے لیکن آج ہماری جوان نسل ان کی یورپ کی اور گندی فلم بند نہیں ہوتی صبح کی نماز رہ گئی عشاء کی نماز رہ گئی اے مولا جو گھروں میں سب کے سب بے نماز ہیں ان گھروں میں تو آگ جل رہی ہے یا اللہ حکم تو یہ تھا کہ اس آگ کو اگر گھروں کی آگ کو بجھانا ہے تو قوموا الی الصلاۃ واطفئوا نیرانکم نماز کے لیے اٹھو تو گھروں کی آگ بجھتی ہے آج گھر گھر میں آگ لگی ہے سینوں میں آگ لگی ہے یا اللہ اس گانے بجانے اور یورپ کے بے حیا کلچر نے ہمیں بے حیا بنا دیا یا اللہ ہمیں حیا عطا فرما دے ادب عطا فرما دے جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں اور جس میں عقل نہیں اسے دین کی سمجھ نہیں آتی مولا جب تو دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے یا اللہ یہ جتنے آئے ہیں ان کو عقل اور ادب کی دولت عطا فرما
یا اللہ ہمارے حاجی منظور صاحب، یا اللہ ان کے بیٹے، سب بیٹے ہی بہت محبت پیار کرتے ہیں، یا اللہ حاجی منظور صاحب کو بھی جنت میں اعلیٰ علیین مہدیین میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے اور جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں اس مسجد سے اور اس ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز سے پیار کرنے والے، یا اللہ سب کی قبریں جنت کے باغ بنا دے۔ جنہوں نے اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، یا اللہ تو ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں کہ جو قربانیاں دیتے ہیں تو یہ ساری محفلیں سجتی ہیں، یا اللہ ان سب کی قربانیاں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبریں جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو اعلیٰ علیین مہدیین میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک کل الخیر ما سألنا نبینا محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من کل شر ما استعاذ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ان شرور اور ان فتن ظاہری باطنی سے ہمیں محفوظ کر جن سے تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ یا اللہ جتنی خیرات، بھلائیاں، حلم، خلق، حوصلے، فہم و فراست جتنی تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطائیں کی، یا اللہ ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی سنت کا پابند بنا دے۔ یا اللہ من چاہی سے بچا کے یا اللہ رب شاہی پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرور سے محفوظ کر کے سنت کے نور سے ہمارے سینے روشن کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من دعاء لا یسمع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع۔ یا مفہم سلیمان فہمنا، یا معلم ابراہیم علمنا۔ یا اللہ ہمارے مال جان کو جنت کے بدلے قبول فرما۔ یا اللہ تو آپ ہی خریدار ہے، سب کچھ عطا کر کے خود ہی خریدار بن کے خریدتا ہے۔ یا اللہ ہمارے مال جان وقت جوانی کو اپنی جنت کے بدلے، اپنے دیدار کے بدلے قبول فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ سب کی آرزویں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز میں توحید و سنت کی ہوائیں عام فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہم اجعلنا مفاتیح الخیر ومغلاقا لکل شر، یا اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اور شرور کے لیے تالے بنا دے۔ یا اللہ جتنے بچے پوری دنیا میں توحید و سنت کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو مکہ مدینے کی زیارتیں نصیب فرما، ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری ہر چیز میں برکت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔